اس کے سامنے کرسی پر بلند ہو گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ مکے کے مشرق کی جانب تھا. اللہ صورتحال بیان کر رہے ہیں جبریل کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اب یہاں پر اللہ نے معراج کی بات بیان کی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ قریب ہوئے. فتدلّا، قریب آ کے اتر گئے، مطلب قربت بیان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبریل کی. یہاں پر اللہ نے سدرۃ المنتہا کے بعد رحمت کائنات اور جبریل کے تعلق کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں جتنا فاصلہ تھا، بلکہ اس سے بھی قریب تھے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہیں. دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ جو کہے کہ اللہ نے معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. جو کہے کہ دیکھا تو اس نے، اور اگر دیکھا تو کیا گناہ کر لیا. ہم نہیں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے نا قیامت کو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کو چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. آپ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے، سارے اوپر دیکھنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند کتنا خوبصورت ہے. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم قیامت کو اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے آج چاند کو آسمانوں کی بلندیوں پر دیکھ رہے ہو، اور دیکھیں گے نا انشاءاللہ. اور جنت کے اندر اللہ ساری نعمتیں دے دے گا. اللہ فرمائے گا قیامت والے دن تو گرمی تھی، حبس تھی، پریشانیاں تھی، کیا نعمتیں مل گئی ساری؟ یا اللہ ہاں مل گئی. کوئی یہاں تو نہیں کہ یا اللہ نہیں رہ گئی. اللہ فرمائیں گے ایک نعمت رہ گئی، میں تم پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. اللہ 70,000 نوری پردے پرے کر دے، اور جنتی اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما. تو رحمت کائنات نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب کس کے ہوئے؟ جبریل کے. جبریل سے قریب ہو کر رب العالمین فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی. اور فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا، دل نے جو سمجھا، اس نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. یہاں پر کاذا بھی اور کذبا دونوں طرح محدثین نے پڑھا ہے. اس کے بعد فرمایا افتمارونہ ما رأى، کیا تم جھٹلاتے ہو جو محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو سارے بندے کہتے ہیں نہیں جی بندہ جا نہیں سکتا. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ محمد نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں. فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب بیری پر کوئی چیز ڈھانپ رہی تھی، جب اس نے ڈھانپا، کیا ڈھانپ رہی تھی؟ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی. بیری پر سونے کی تتلیاں گر رہی ہیں، بیری پر اللہ کے رحمت کی کرنیں وہاں پر گر رہی ہیں. اور فرمایا کہ اتنی حسین تھی بندہ اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا. ما زاغ البصر وما طغى، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ٹیڑھی نہیں، اور آپ نعوذ باللہ گمراہ بھی، آپ راستے سے بہکے بھی نہیں. اور آخری آیت بڑی زبردست ہے. فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی. اچھا سارا کوئی دکھا کے اللہ نے جنت دکھائی، جنت میں ماستہ کا محل دکھایا. وہ ماستہ کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر گئی، کہتی ہے بسم اللہ، کنگھی گر گئی. فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ اللہ کون ہے؟
کہا جو آسمانوں پہ رہتا. کہتی نہیں نہیں وہ نہیں، میرا باپ فرعون اللہ ہے. ماسٹر کہتی ہے تیرا باپ نہیں، وہ اللہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے جو آسمانوں پہ رہتا ہے. اس نے جا کے بتایا اپنے باپ کو کہ یہ کوئی نیا رب تلاش کر رہی ہے. اس نے بلایا، انہوں نے کہا ماسٹر کائنات کے رب کا دامن چھوڑ دے، مجھے خدا مان لے. ماسٹر کہتی ہے مر جانا گوارا لیکن اللہ کو چھوڑنا گوارا. اس نے تیل ابالا اور اس کے اندر اس کے بچوں کو پھینکا. ایک بچے کو پھینکا، دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا، چوتھے کو. بچوں کو پھینکتا رہا، کہا رب کا کلمہ چھوڑ دے. ماسٹر کہتی ہے مر جانا گوارا ہے لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنا گوارا. یہ بڑا نشہ ہے اللہ کی قسم. میں نے دیکھا ہے کل یا پرسوں ایک بندے نے ویڈیو شیئر کی ہے کہ انہوں نے بزرگوں کا بت بنا لیا. میں نام نہیں لینا. بت بنایا ہے، بت کے اوپر پھول چڑھائے ہوئے ہیں، پھول اتار رہے ہیں، اس کو چوم رہے اس طرح. اور بت کیوں بنائے؟ اگر احترام کرتے تھے قبروں کو چومتے تھے تو بت کیوں بنائے؟ بتوں کو کیوں بولتے ہو؟ کائنات کے امام نے فرمایا شرک ایسے ہی شروع ہوا تھا. لوگ احترام کرتے تھے پھر بت بنائے اور بتوں کو آج بت بن گئے. آج بت بنا کر اس کو پوچھ کر آج اللہ کے دامن کو چھوڑا جا رہا ہے. ماسٹر کہتی ہے مر جانا گوارا ہے، اللہ کے تعلق کو چھوڑنا گوارا نہیں. اور غیرت مند بندے آخری بچہ رہ گیا سینے سے لگا. وہ کہتا ہے اس کو کھینچ کے پھینکو اس کے اندر. ماں کہتی ہے اس بیچارے نے کیا قصور کیا، اس کو کیوں پھینکتے ہو؟ یہ دودھ پیتا بچہ اس پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، شرط وہی ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑنا ہو. میرے آقا نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے ماں اس آگ میں چھلانگ لگا دے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کم ہے. ادھر تو آگ میں گرے گی، ادھر تجھے اللہ جنت کا اللہ تجھے داخلہ عطا فرمائے گی. ماسٹا کے بچے کو پھینکا اور ماسٹا کو بھی پھینکا. ماسٹا کنگھی کرنے والے پھینکا. جب فرمایا میں جنت میں گیا تو ایک محل سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا کس کی خوشبو ہے؟ کہا یہ اس کنگھی کرنے والی عورت کے محل کی خوشبو ہے جس نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے بچوں کو گوا کر توحید کے لیے کٹنا پڑتا ہے. آر مولوی کا پروٹوکول نہ ملے، آر عزت نام ملا، ہم کہتے ہیں وہ پوچھا ہی نہیں، ہمیں کھانا نہیں صحیح ملا، اشتہار میں نام چھوٹا تھا. اللہ کی قسم اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں اور دولتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں اور بھی واقعات ہیں، وہ کس وقت بیان کریں گے. بہرحال واپس آئیں. اور ایک بات میں نے کرنی ہے، آپ چل رہے تھے، آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ یہ جوتوں کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آ رہی. عمر فاروق کا محل دیکھا، یہ کس کا محل ہے؟ آج عمر فاروق کے خلاف بکواس کرنے والے نبی کی حدیث سن لو. رحمت کائنات نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا کہ یہ عمر فاروق کا گھر، وہ سب اس کی بیوی وضو کرے.
فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میں عمر کا مال دیکھ کے آؤں جنت کے اندر کہ یار کہ یہ کیسا بندہ تھا۔ فرمایا مجھے حیا آ گئی کہ عمر بڑا حیادار بندہ تھا، عمر کی وجہ سے اللہ نے حیا کی آیتیں نازل فرمائی۔ رحمت کائنات نے فرمایا میں اندر داخل نہیں ہوا۔ رحمت کائنات کو عمر فاروق فرماتے ہیں علیہ کا غار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، کیا آپ پر غیرت کروں گا؟ فرمایا نہیں، عمر غیروں کے گھروں میں جھانکنا پسند نہیں کرتا، میں محمد نے اس کے گھر میں جھانکنا پسند نہیں کیا۔ آپ واپس آئے جنت دوزخ دیکھ کر، جب واپس آئے تو پہلے چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں شاباش، کس سے؟ آپ بدل گیا۔ محدثین کہتے ہیں ابراہیم چھٹے پہ آ گئے، موسیٰ ساتویں پہ آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہیں کہا ہوگا کہ جناب میری ملاقات کراؤ، بندہ کی لے کے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وزٹ کیا یار آپ نے، کیا بات ہے، دنیا سے کہ سارا، تو میں شکر اللہ کا۔ اچھا کیا ملا پھر؟ کہتے ہیں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نا سرکاری والوں نے کوئی نہیں پڑھنی، یہ 50 نمازیں، 50 آپ کم کروائے جا کر۔ رحمت کائنات آپ کے اللہ کے پاس، فرمایا اللہ کوئی کم ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلو 5 کم کر لیں، 45 کر لیں، 45 کر لیں، کچھ کہتے ہیں 10 کی، کچھ کم کی، 5 کی، 5 کم ہو گئی، واپس ہے، کہا ابھی زیادہ ہیں، واپس جائے، گئے 5 اور کم، واپس ہے، کہا جائے کم کروائیں، 5 اور کم، جاتے رہے 5 کم کرواتے رہے، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا ایک چکر لا کے آ یار، ایک چکر لگا کے آپ 5 سے کم کروا، یہ تیری امت نے کہ پڑھنی ہے انشاءاللہ، کہ پڑھنی ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے نہیں پڑھنی۔ رحمت کائنات نے فرمایا اب محمد کو حیا آتی ہے کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے، کیا فائدہ؟ جب چلنے لگے پیچھے سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے، تیری امت پڑھے گی 5، میں اللہ ان کو ثواب 50 کا عطا فرماؤں۔ بھائی ہم کتنی پڑھتے ہیں دن میں؟ 5 نہیں پڑھتے، 50 پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔